تو عزیزان گرامی حسین نجات کا وسیلہ ہے. نجات حسین کی کہاں کہاں ہے؟ زمین پر بھی ہے اور آسمان والوں کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ حسین باعث نجات ہے صرف اور صرف انسانوں کے لیے، بلکہ نجات حسین انسانوں سے لے کر فرشتوں تک پہنچتی ہے. واقعہ فطرس کا آپ جانتے ہیں، لیکن ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. روایت یہ کہتی ہے کہ جب میرے مولا حسین ابن علی ابن ابی طالب متولد ہوئے تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ 70,000 فرشتے لے جاؤ رسول اللہ کے پاس اور انہیں مبارکباد دینا. 70,000 کا فرشتے لے کر لشکر لے کر چلے. راستے میں ایک وادی میں ایک فرشتہ پڑا ہوا تھا جس کا نام فطرس تھا. فطرس اصل تلفظ ہے، فطرس تھا، وہ پڑا ہوا تھا. اور ظاہر سی بات ہے اس سے کوئی خطا سرزد ہوئی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے پر جلا دیے. اس نے جب دیکھا کہ اتنا عظیم لشکر آ رہا ہے جس کی سرداری جبرائیل کر رہے ہیں، تو کہا جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول کے یہاں ایک مولود متولد ہوا ہے کہ جو اتنا بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ 70,000 فرشتے جائیں اور رسول اللہ کو مبارک کہیں. اس نے کہا کہ بھئی راہ نجات مجھے نظر آ رہی ہے، اے جبرائیل ساتھ لے کر چلو. کہا ٹھیک ہے لے کر چلتا ہوں. آئے رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ کو مبارکباد تحیت و سلام اللہ کی جانب سے پہنچایا اور پھر اس کے بعد رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ یہ خطا کار فرشتہ ہے، آپ اس کی ذرا شفاعت کر دیجئے گا، رحمت للعالمین ہے. تو رسول اللہ ایک روایت یہ کہتی ہے اعمالیہ شیخ صدوق میں ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اس سے کہو کہ اپنے جسم کو لمس کرے مس کرے جسم حسین سے. یہ ایک روایت کہتی ہے. لیکن دوسری روایت کی جسے بحار الانوار نے نقل کیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ کہا جھولے سے مس کرو، جھولے سے مس کرو. یہی وجہ ہے کہ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں عَادَ فُطْرُسُ بِمَهْدِهِ وَنَحْنُ عَائِدُونَ بِقَبْرِهِ مِن بَعْدِهِ. فطرس نے تمسک حاصل کیا گہوارے حسین سے. یہی سیرت فرشتہ ہے، ملک ہے کہ ہم امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کی ذریعہ مبارک سے متمسک ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو بھائیان گرامی اگر کوئی کہے کہ ضریب کو چومنا بدعت ہے، اس سے کہیں فرشتے نے یہ کام کیا جو مجھے معصوم ہوتا ہے، فرشتے نے یہ کام کیا ہے. اب اعتراض ہوتا ہے، قرآن مجید سے اعتراض ہوا، کہا کہ آپ نے کہا کہ فرشتے نے خطا کی، اور ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے کہ فرشتے خطا نہیں کرتے. اور جو مخالفین ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر بات پر ہر فضیلت پر اعتراض ہونا ہے نا، تو انہوں نے اعتراض کیا اور آیت بڑی جوڑ کر لائے قرآن مجید سے. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ فرشتے خطا نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض وقت آج بھی کچھ لوگوں میں مومنین میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ فطرس کا صحیح ہے یا نہیں ہے. فضان گرامی آج فیصلہ قرآن مجید کی آیت کو بھی پیش کریں گے جس کے ذریعے اشکال ہوتا ہے، اور اس کا جواب بھی ہم دیں گے. تو قرآن مجید کی کیا آیت ہے جو کہتی ہے کہ فرشتے معصوم ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور خود انسان ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جہنم کے اوپر ملائکہ ہیں جو غلاظ اور شداد ہیں، یعنی تنخو اور سخت مزاج کے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کی معصیت نہیں کرتے حکم سے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. تو قرآن صراحتاً کہہ رہا ہے نا، یہاں پر قرآن مجید نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے معصیت نہیں کرتے، تو اب فطرس نے کیسے خطا کی؟ تو بھائیان گرامی شیخ صدوق نے اعمالی میں جو روایت نقل کی ہے اس میں الفاظ دیکھی ائمہ طاہرین علیہم السلام کے کہ میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ اس نے گناہ کیا. فرمایا بعثہ اللہ فی شیء فابطا علیہ، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام اور حکم فطرس کو دیے تھے، ایک کام اس سے وہ جلدی چاہتا تھا جسے اس نے بجا تو لایا لیکن تاخیر کے ساتھ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حکم کو جس وقت پر بجا لانا تھا اس نے انجام نہیں دی، انجام اس وقت پر انجام نہیں دیا، تھوڑی تاخیر سے انجام دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عمل کو پورا انجام دیا گرچہ تاخیر کے ساتھ. تو اس تاخیر کو معصیت نہیں کہا جاتا ہے بلکہ ترک اولا کہا جاتا ہے. اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ فرشتوں سے ترک اولا ناممکن ہے. ایک صلوات پڑھیں میرا محمد و آل محمد.
بعثہ اللہ فی شیء فابطأ علیہ، اللہ تعالیٰ نے کسی حکم کے تحت اسے بھیجا تھا، فابطأ علیہ، انجام دہی میں اس نے تاخیر کی، عمل کو انجام دیا لیکن تاخیر کے ساتھ، تو اس ترک اولا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پر جلا دیے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے عزیزان گرامی، اس واقعے میں ہم رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، جبرائیل نے کیا کہا کہ آپ رحمت للعالمین ہے، فطر اس کی شفاعت کر دیں، تو آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ حسین کے جھولے سے یا حسین کے بدن سے لمس کرو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اے امت محمدی، جس طرح میں رحمت للعالمین ہوں، میری رحمت زمین پر بھی اور آسمان پر بھی ہے، اسی طرح حسین بھی رحمت للعالمین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین منی وانا من حسین۔ ایک صلوات پڑھیں ورحمہ محمد و آل محمد۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسین۔ تو عزیزان گرامی، حسین وسیلہ نجات ہے۔